ہیلو اور خوش آمدید. ہم پڑھ رہے ہیں شعر چڑیل اور الماری، اور آج ہم پڑھیں گے تیسرا باب ایڈمنڈ اور الماری. آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے باب میں لوسی ابھی الماری میں سے نکلا ہے جہاں اس کو بہت کچھ ملا تھا، بلکہ نارنیا کا ملک ملا تھا. لوسی خالی کمرے میں سے دوڑتے ہوئے ہال میں گئی جہاں باقی تینوں بچے موجود تھے. میں ٹھیک ہوں، اس نے پھر سے کہا. میں واپس آ گئی ہوں. تم کس طرح کی بات کر رہی ہو لوسی؟ سوزن نے پوچھا. لوسی نے بڑی حیرانی سے کہا، کیا تم لوگ میرے بارے میں فکر مند نہیں تھے؟ اچھا تم چھپ گئی تھی نا، پیٹر نے اسے چھڑاتے ہوئے کہا. بیچاری لوسی چھپ گئی اور کسی نے پرواہ نہیں کی. اگر تم چاہتی تھیں کہ ہم تم کو ڈھونڈیں تو تم کو تھوڑا زیادہ دیر اور چھپنا چاہیے تھا. لیکن میں تو کئی گھنٹے تک یہاں نہیں تھی، لوسی نے کہا. باقی سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. پاگل، ایڈمنڈ نے سر پر انگلی مارتے ہوئے کہا. سچ مچ پاگل. لوسی تمہارا مطلب کیا ہے؟ پیٹر نے پوچھا. جو میں نے ابھی کہا، لوسی نے جواب دیا. ناشتہ کرنے کے بعد میں الماری میں داخل ہو گئی تھی اور مجھے وہاں کئی گھنٹے گزر گئے. میں نے وہاں چائے پی اور بہت کچھ ہوا. لوسی بے وقوف مت بنو، سوزن نے کہا. ابھی چند سیکنڈ ہی ہوئے کہ ہم سب اس کمرے میں سے نکلے ہیں اور تم اس وقت وہاں موجود تھیں. وہ بے وقوف نہیں بن رہی، پیٹر نے کہا. وہ صرف مذاق کر رہی ہے. کیوں لوسی؟ اور وہ بھلا کیوں نہ کرے؟ نہیں پیٹر نہیں، اس نے کہا. اس الماری میں جادو ہے. اس کے اندر جنگل ہے جہاں برف پڑ رہی ہے، اور وہاں ایک فان اور ایک چڑیل بھی ہیں، اور اس جگہ کا نام نارنیا ہے. آؤ اور خود دیکھ لو. باقی بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن لوسی اتنی زیادہ جذباتی ہو رہی تھی کہ وہ سب اس کمرے میں واپس آ گئے. وہ جلدی جلدی ان کے آگے آگے چلنے لگی. اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور کہا، اب خود اندر جاؤ اور دیکھ لو. سوزن نے سر اندر کر کے کوٹوں کو کھول کر کہا، یہ بالکل عام الماری ہے. اس کا پچھلا حصہ یہاں سے نظر آ رہا ہے. پھر سب نے جھانک کر دیکھا اور سب کو وہی نظر آیا، بلکہ لوسی کو بھی، کہ واقعی یہ ایک عام الماری ہے. یہاں نہ کوئی جنگل تھا اور نہ ہی کوئی برف تھی، صرف لکڑی اور کوٹ لٹکانے کے ہکس لگے ہوئے تھے. پیٹر نے اندر جا کر اپنے ہاتھ سے لکڑی کو مار کر دیکھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مضبوط لکڑی ہی ہے. لوسی یہ بہت اچھا لطیفہ تھا، اس نے باہر آ کر کہا. تم نے واقعی ہم کو قائل کر لیا تھا. ہم سب تقریباً یقین کر ہی بیٹھے تھے. لیکن یہ کوئی لطیفہ نہیں تھا، لوسی نے کہا. یہ بالکل سچ ہے. صرف ایک لمحے پہلے سب کچھ مختلف تھا. سچ مچ میرا یقین کرو. آؤ لوسی، پیٹر نے کہا. تم حد سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہو. یہ مذاق کافی ہو چکا. کیوں نہ تم اس بات کو بھول جاؤ. لوسی کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا اور اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، اور وہ رو پڑی. اگلے 2 دن تک وہ بالکل ناخوش رہی. وہ بڑی آسانی سے سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی اگر وہ یہ مان لیتی کہ یہ کہانی ایک مذاق تھا. لیکن لوسی بہت ایماندار لڑکی تھی اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، اور وہ اسے ہرگز ایک لطیفہ قرار نہیں دے سکتی تھی. باقی بہن بھائی جن کو یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی،
اور بے فائدہ جھوٹ اس کو اور زیادہ ناراض کرتے جا رہے تھے۔ دونوں بڑے ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، لیکن ایڈمنڈ اس موقع کا بار بار فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار لوسی کا مذاق اڑاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ اس کو کوئی اور ملک گھر کی دیگر الماریوں میں ملا یا نہیں۔ لوسی کے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ یہ دن اور زیادہ اچھے ہونے چاہیے تھے۔ موسم بہت اچھا تھا اور صبح سے لے کر شام تک کبھی نہاتے، مچھلی کا شکار کرتے، درختوں پر چڑھتے اور گھاس میں لیٹتے تھے، لیکن لوسی ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی تھی، اور دوبارہ بارش ہونے تک ایسا ہی رہا۔ دن بھر بارش ہوتی رہی، اور جب دوپہر تک موسم صاف ہونے کی امید ختم ہو گئی تو انہوں نے چھپا چھپی کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ سوزن دوسروں کو ڈھونڈتی تھی، اور جیسے ہی وہ بھاگنے لگے لوسی سیدھا اس کمرے میں گئی جس میں وہ الماری تھی۔ اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ اس الماری میں چھپ جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پورا مسئلہ دوبارہ شروع ہو جائے۔ اس کے باوجود وہ اس میں ایک بار دیکھنا ضرور چاہتی تھی، کیونکہ ابھی اس کا اپنا یقین کچھ ڈھل گیا تھا، اور وہ سوچنے لگی تھی کہ کیا نارنیا اور وہ فان ایک خواب تھا یا حقیقت۔ اس نے سوچا کہ گھر اتنا بڑا اور پیچیدہ ہے کہ دیکھنے اور بعد میں چھپنے کے لیے بھی کافی وقت ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی اس کو قدموں کی آواز سنائی دی، اور پھر کیا، وہ جلدی جلدی الماری کے اندر گھس گئی اور اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ اس نے دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسا کرنا بے وقوفی ہے، چاہے الماری جادو والی ہو یا عام۔ اسے جن قدموں کی آواز آئی تھی وہ ایڈمنڈ کے تھے، اور وہ جیسے ہی کمرے میں آیا لوسی الماری میں چھپ گئی۔ اس نے یکدم خود اندر جانے کا ارادہ کیا، اس لیے نہیں کہ وہ الماری کو چھپنے کے لیے اچھی جگہ سمجھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ لوسی کو اس کے تصوراتی ملک کے بارے میں تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر کوٹ نظر آئے اور کیڑوں کو مارنے والی دوائی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں صرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ لوسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے سوزن سمجھ رہی ہوگی جو اس کو پکڑنے والی ہے، ایڈمنڈ نے اپنے دل میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل پیچھے کی طرف گئی ہے۔ وہ اندر کی طرف گھس گیا اور اس عمل کی بے وقوفی بھول کر اس نے دروازہ پوری طرح بند کر لیا۔ پھر ہاتھ ادھر ادھر مار کر وہ لوسی کو ڈھونڈنے لگا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد اپنی توقع کے برعکس اس کو لوسی نہیں ملا۔ وہ حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ میں دروازہ کھولتا ہوں تاکہ روشنی ہو، پر اسے دروازہ بھی نہیں مل پایا۔ ایڈمنڈ اس صورتحال سے گھبرا گیا اور اپنے ہاتھ زور زور سے ادھر ادھر مارنے لگا اور اونچی آواز میں چلانے لگا، لوسی، لو، تم کہاں ہو؟ مجھے پتا ہے تم ادھر ہی کہیں ہو۔ کوئی جواب نہیں آیا، اور ایڈمنڈ نے سوچا کہ شاندار الماری کے اندر سے میری آواز کچھ عجیب اور بالکل مختلف لگ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اسے سردی لگ رہی ہے۔ پھر اسے مدھم سی روشنی نظر آنے لگی۔ شکر ہے، ایڈمنڈ نے کہا، دروازہ خود بخود کھل گیا ہوگا۔ اس کے ذہن سے لوسی کا خیال نکل گیا اور وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ سمجھ رہا تھا کہ دروازہ ہوگا۔
لیکن کمرے کی بجائے اس کے سامنے کسی جنگل کی ایک کھلی جگہ نظر آئی۔ اس کے پاؤں کے نیچے برف گر رہی تھی اور درخت کی ٹہنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے اوپر آسمان تھا جو سردی کے موسم میں عام طور پر نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے درختوں کے عین بیچ میں طلوع آفتاب کا منظر نظر آ رہا تھا۔ گہری خاموشی چھائی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اس ملک میں وہ اکیلا ہی ہے۔ درختوں میں نہ کسی پرندے کی آواز تھی اور نہ ہی کوئی گلہری نظر آ رہی تھی۔ جہاں تک دکھائی دیتا تھا جنگل ہی جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ کانپنے لگا۔ اچانک ایڈمنڈ کو یاد آیا کہ وہ لوسی کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آنے لگا کہ اس نے اس ملک کے بارے میں لوسی کو کتنا تنگ کیا تھا جو اب اس کے سامنے تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں کہیں نزدیک ہی ہوگی، اور وہ آواز دینے لگا، لوسی، لوسی، میں یہاں پر ہی ہوں، ایڈمنڈ۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میں نے اسے بہت تنگ کیا تھا، ایڈمنڈ نے سوچا۔ حالانکہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سردی اور خاموشی اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ لہذا وہ زور سے پکارنے لگا، لوسی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ آؤ اب صلح کر لو میرے ساتھ۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں، ایڈمنڈ بڑبڑانے لگا۔ کہیں ناراض ہو کر چھپ گئی ہوگی اور مجھے معاف کرنا نہیں چاہتی ہوگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جب کچھ نظر نہ آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی اور مجھے اب واپس جانا چاہیے۔ تب اچانک دور سے اسے چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے سنتے ہی وہ آواز بہت نزدیک آ گئی، اور پھر ایک ایسی گاڑی سامنے آئی جو برف پر بارہ سنگھا کے ذریعے کھینچی جاتی ہے۔ یہ دونوں ہرن قد کے لحاظ سے غالباً چھوٹے گھوڑوں جیسے تھے، اور ان کے بال اتنے سفید تھے کہ ان کے مقابلے میں برف میلی لگ رہی تھی۔ ان کے سینگ سنہرے ہونے کی وجہ سے آفتاب کی روشنی سے چمک رہے تھے۔ ان کی پٹیاں سرخ چمڑے کی بنی ہوئی اور چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے گاڑی میں ایک پستہ قد آدمی یعنی بونا بیٹھا ہوا تھا، جو اگر کھڑا ہوتا تو تقریباً 3 فٹ لمبا ہوتا، اور اس کے ہاتھ میں لگام تھی۔ وہ سفید ریچھ کے پشم کا کوٹ اور لمبی گرم ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ اس کی لمبی اور گھنی داڑھی نے اسے مزید گرم رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی نشست پر ایک بالکل مختلف قسم کی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بے حد لمبی عورت، اتنی لمبی کہ ایڈمنڈ نے کبھی اتنی لمبی عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ سفید چوگا پہنے ہوئے تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہری چھڑی اور سر پر سونے کا تاج بھی تھا۔ اس کا چہرہ نہ صرف سفید تھا بلکہ اتنا زیادہ سفید جیسے کیک کی سجاوٹی کریم ہوتی ہے، لیکن اس کے ہونٹ بہت سرخ تھے۔ وہ خوبصورت ضرور تھی لیکن مغرور، سرد مزاج اور سخت لگ رہی تھی۔ گاڑی ایڈمنڈ کی طرف آتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ چھوٹا بونا جب کوڑا لگاتا تھا تو برف دونوں طرف پھینکی جاتی تھی۔ روکو، خاتون بولی، اور بونے نے ہرنوں کی لگام کو اتنے زور سے کھینچ کر روکا کہ ہرن تقریباً بیٹھ ہی گئے۔
وہ پھر کھڑے ہوئے اور اپنے لگام کاٹنے لگے۔ سردی کی وجہ سے ان کا سانس دھوئیں کی طرح نکل رہا تھا۔ دیکھیے، ملکہ بیٹھی، بونا، ہرن اور ایڈمنڈ۔ اور ذرا بتاؤ تم کیا ہو؟ خاتون نے سخت نظروں سے ایڈمنڈ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام ایڈمنڈ ہے، ایڈمنڈ نے جھجک کر کہا۔ خاتون جس انداز سے ایڈمنڈ کو دیکھ رہی تھی، ایڈمنڈ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاتون غراتے ہوئے بولی، کیا تمہیں ملکہ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ اس نے اور زیادہ بگڑتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دیجئے ملکہ معظمہ، مجھے پتہ نہیں تھا، ایڈمنڈ نے کہا۔ پتہ نہیں تھا کہ میں نارنیا کی ملکہ ہوں؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں، اس کے بعد تم ہم کو بہتر جانو گے، لیکن میں پھر سے پوچھتی ہوں، تم کیا ہو؟ مہربان ملکہ، ایڈمنڈ نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں اسکول میں پڑھتا ہوں اور ان دنوں وہاں چھٹیاں ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب نارنیا میں ایڈمنڈ بھی آ گیا۔ آگے دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوگا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔